ذرا سوچیں، ایک دن آپ اپنی زندگی کا آخری دن گزار رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے صرف دو راستے ہیں، جنت اور دوزخ، اور آپ کی زندگی کا حساب ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، یہ میرے بیٹے یا میری بیٹی نے اپنی زندگی کہاں گزاری، انہوں نے اپنا وقت کہاں لگا دیا. بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ آج کا ٹاپک شاید آپ کو تھوڑا عجیب لگے، کیونکہ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک کلچر چل رہا ہے، ویلکم پارٹیز اور فیئرویل پارٹیز، جہاں لگتا ہے کہ بس ایک سمپل سا فن ایونٹ ہے، دوستی کا اظہار ہے، ایک کیجول گیدرنگ ہے. لیکن اصل میں کیا یہ واقعی صرف ایک پارٹی ہے، یا پھر ایک ٹریپ ہے، ایک نشہ ہے، ایک ایسی عادت جو ہمیں اپنے اصلی مقصد سے دور لے جا رہی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اس کو صرف پارٹی نہیں سمجھیں، ہم اس کو اپنی عقیدت، اپنی زندگی کا مشن اور اپنی ایمان کی پرسپیکٹو سے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو. آج کی ویڈیو آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے، اس لیے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں. اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. ہمارے کالجز میں جب فیئرویل یا ویلکم پارٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرلز اور بوائز ایک ساتھ فریلی مکس ہوتے ہیں، ڈانس پرفارمنسز ہوتی ہیں، اور اگر بوائز ساتھ نہ بھی ہوں، گرل سیکشن بھی ہو، پھر بھی جو ہے بہت ویلجارٹی ہوتی ہے. ڈانس پرفارمنسز ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے جو دل کو سکون نہیں صرف فتنہ دیتا ہے. اسٹیج پہ جوکس، سرکیزم، چیپ ہیومر ہوتا ہے. فیشن شو جیسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اور سب کے سب ہنسی مذاق میں اپنے ایمان کا حصہ اڑا دیتے ہیں. اور لڑکیاں پتہ نہیں کتنے عجیب عجیب سے کپڑے پہن کے آ رہی ہوتی ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے انہوں نے، بالکل تبرج اپنایا ہوا ہوتا ہے. اینڈ وہ لوگ آتے ہیں اندر، ہر کسی کی جو نظریں ہوتی ہیں ان پہ ہوتی ہیں. سیکیورٹی گارڈز کو دیکھ لیا جائے، اچھا فوٹوگرافرز کو دیکھ لیا جائے، سب کو. تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ وہی دن ہوتا ہے کہ جہاں عزت کا لفظ صرف ڈکشنری تک رہ جاتا ہے، جہاں گرلز اپنے آؤٹ فٹس کو دکھانے کے لیے، بوائز اپنے سوائگ دکھانے کے لیے آورس تک تیاری کرتے ہیں. لیکن تیاری کون سی؟ ایک دن کے لیے، دنیا کے لیے. لیکن ذرا سوچیں، اگر موت کا بلاوا آج رات آ گیا تو ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ میں اپنی سسٹرز سے، اپنے بردر سے، اپنے کالج کی گرل سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. اگر نبی ہمیں ایسے فیئرویل ویلکم پارٹی میں دیکھتے جہاں ہم ڈانس کر رہے ہوتے، گانے سن رہے ہوتے، اچھا ہر کسی کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے، ضروری نہیں کہ بوائز ہی ہوں سامنے، لیکن فوٹوگرافرز بھی تو بوائز ہی ہیں نا. اس کے بعد گارڈز بھی آتے رہتے ہیں اندر. تو اگر ان کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے تو نبی کا دل ٹوٹ نہ جاتا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ کیا وہ ہم سے خوش ہوتے یا وہ روتے اور کہتے یہ میری بیٹیاں یا میرے بیٹے کہاں کھو گئے ہیں؟ ہم جس نبی کی امت ہے نا، ان کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا، اور ہم اپنا لمحہ صرف اور صرف لوگوں کی تالیوں اور لائکس کے لیے گزار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فیئرویل تو صرف ایک میموری ہے، ویلکم تو صرف ایک دوستی کا اظہار ہے، ہم صرف انجوائے کرتے ہیں. لیکن اصل میں یہ صرف ایکسکیوزز ہیں، یہ صرف دل بہلانے والی باتیں ہیں، کیونکہ کلچر ہمیشہ ہمیں اسلام سے دور لے جاتا ہے. سوچیں، اسلام میں سمپلسٹی ہے، حیا ہے، پردہ ہے، ڈگنیٹی ہے، اور کلچر میں میوزک، ڈانس، مکسنگ، شیملیسنس. اب بتائیں، ہم کلچر کو فالو کریں یا اسلام کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور میں جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دن کالج میں گزرتا ہے، رات سوشل میڈیا پہ گزرتی ہے، اور ویکینڈ فیئرویل یا ویلکم پارٹی کی پلاننگ پہ گزرتا ہے. آج ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف ایک سیلیبریشن ہے، لیکن اصل میں زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے. آج کل کی فیئرویل اور ویلکم پارٹیز صرف پارٹیز نہیں ہوتی ہیں، ایک ایسی ایڈکشن ہے جہاں حیات دھندلی ہو جاتی ہے، دل کا سکون چھن جاتا ہے، اور اللہ کا نور آپ کے چہروں سے، ہمارے چہروں سے مٹ جاتا ہے. گرلز اپنی بیوٹی کو شوکیس کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، بوائز اپنا سٹائل دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنے ایمان کو گرا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے ڈینجرس بات ہے یہ کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا یہ بات کو. میں سسٹر سے، بردر سے، اپنی کلاس میٹ سے دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری عزت اللہ نے حیا کے ساتھ رکھی ہے. ہمیں اپنی عزت کو پارٹی ہالز، میوزک اور ڈانس فلورز پہ لوز نہیں کرنا چاہیے.
آج جو آپ کو کول اور ٹرینڈی لگ رہا ہے نا، کل وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ بنے گا، کیونکہ دنیا کے لوگ سے آپ کی ایک رات کی بیوٹی یا پرفارمنس کو یاد بھی نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ آپ کی ایک ایک حرکت کا حساب لے گا۔ اس کی ریئل لائف ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لڑکی فیئر ویل پارٹی میں گئی، اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک فن ایونٹ ہے، لیکن اس رات ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ اب سوچیں اس کی زندگی کا آخری دن کس چیز میں گزرا؟ ڈانس اور میوزک میں۔ اور ایک اور دوسری لڑکی، اس نے اپنے دوستوں کے پریشر کے باوجود فیئر ویل اٹینڈ نہیں کی۔ اس نے کہا میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتی ہوں، اور اس دن اس نے قرآن کی ایک صورت یاد کی۔ اب بتاؤ کون سی لڑکی نے اپنی زندگی جیتی؟ فیئر ویل اور ویلکم پارٹیز اصل میں ہماری ڈیزائرز کا ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ نفس کہتا ہے چلو اٹینڈ کرتے ہیں، سب جا رہے ہیں، مزہ آئے گا، میموریز بنے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایمان کہتا ہے نہیں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ نہیں جو آخرت میں کام آئے گا۔ میں اپنی عزت اور اپنا ایمان بیچ نہیں سکتی یا نہیں سکتا۔ اگر نبی آپ کو ایک فیئر ویل پارٹی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھیں، میوزک پہ چل کرتے ہوئے دیکھیں، تو وہ کیا ہم پر فخر کریں گے یا وہ رونے لگ جائیں گے؟ سوچیں اگر اللہ آپ کی زندگی کا آخری دن وہی رات بنا دے تو آپ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ آپ سے پوچھے نا، آپ سے فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، آپ کا رب کون ہے؟ آپ بول ہی نہیں سکو گے۔ آگے پوچھیں گے آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کون ہے؟ آپ بول ہی نہیں سکو گے۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا جس میں ہم اللہ کو راضی نہ کر پائے؟ ہم نے لوگوں کو تو راضی کر لیا، ہم نے اپنی ڈیزائرز تو پوری کر لی، لیکن ہم لوگ اللہ کو راضی نہ کر پائے۔ اچھا ان چیزوں کا نا سولوشن بھی ہے، پارٹیز کا آلٹرنیٹیو اس میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اسلام ہمیں ہر چیز کا حلال آلٹرنیٹیو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو فیئر ویل یا ویلکم پارٹی کی ضرورت ہے تو اس کو اسلامک اسٹائل میں کر دیں۔ ایک سمپل سی گیدرنگ رکھیں جہاں نصیحت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سینئر اسٹوڈنٹس جونیئرس کی دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، جونیئر سینئرس کو حدیث و قرآن کے ذریعے آنر کریں۔ فن اگر آپ کو چاہیے تو اسلامک کوئز رکھیں، حلال گیمز رکھیں۔ بلیو می، یہ آپ کے لیے دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا ان کو دنیا ملتی ہے نہ ان کو آخرت ملتی ہے۔ دنیا اگر ان کو مل بھی جائے نا تو ان کو آخرت نہیں مل پاتی۔ دنیا از ٹیمپرری، دنیا ٹیمپرری ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت از پرماننٹ۔ آخرت ہماری پرماننٹ ہے۔ And you will be answerable to Allah about your all acts that you have done in your life. So spend your life according to Allah, according to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you will be winner in your life. اور ایک اور بات ہے کہ جو انسان آخرت کو چیز کرتا ہے نا، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ بے شک اس کو دنیا دے، اس کو آخرت ضرور دیتا ہے۔ اور میں نے تو بہت سے لوگ ایسے دیکھیں کہ آخرت کو چیز کرتے ہیں، ان کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، ان کو اللہ آخرت بھی دے دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ چھوڑیں اور اللہ کے اوپر یقین کریں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہے، فیئر ویل اور ویلکم پارٹیز ایک پل کا فن ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سیکریفائس، آپ کی ایک چھوٹا سا ریفیوزل آپ کی آخرت کو روشن کر سکتا ہے۔ اور میں پھر سے کہتی ہوں، اگر نبی ہمیں ایسی پارٹیز میں دیکھتے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ سوچیں اور فیصلہ کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ سبق ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔